لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں آج کے درس میں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم کچھ عرض کریں گے. سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث ابن ابی زرار قبیلہ بنو مستلق کے بہت بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق جو ہے وہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے حضرت بریدہ کو بھیجا، کیونکہ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ محض کسی کے کہنے سے انسان جلد بازی سے کام نہ لے. قرآن نے بڑا واضح حکم دیا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو. یہ نہیں ہے کہ بس جس نے کہہ دیا اور اس کے بعد آپ فوری طور پر اس کا رد عمل کا شکار ہو جائیں. اسلام بڑا جامع دین ہے. کبھی غلط فہمیوں میں بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ خاموشی سے تحقیق کرو کہ حقیقت کیا ہے.
کیا واقعی وہ قبیلہ ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے یا یہ افواہ ہے؟ جب وہ صحابی وہاں پہنچے اور انہوں نے تحقیق کی تو ثابت ہوا کہ ہاں حقیقتاً وہ لڑنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں اور باقاعدہ تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ وہ خبر ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ہم پہ حملہ آور ہو، ہم کیوں نہ حملہ کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور اپنے امہات المؤمنین میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تھے تو باقاعدہ قرعہ اندازی فرماتے اپنی بیویوں میں، اور جس کا قرعہ نکلتا اس کو آپ سفر میں بھی ساتھ رکھتے۔ اور اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کی تو بعض منافقین جو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی جاتے ہیں، کیونکہ منافقین بھی تو ظاہر اسلام ظاہر کرتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے اس جنگ میں۔ اصل میں منافقین کو یہ پتہ تھا کہ یہ جنگ حضور فتح کر دیں گے، کیونکہ حضور کی اب اللہ نے مہربانی کی ہے، اسلام کی دھاک بیٹھی، تو ایک قبیلہ حضور کا مقابلہ کیسے کر سکتا؟ اس لیے وہ بھی ساتھ ہو گئے کہ جب نقصان بھی نہ ہو، زیادہ تکلیف بھی نہ ہو، اور مال غنیمت میں بھی ہم شریک ہو جائیں، اور ظاہراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا ایمان بھی ثابت کریں گے، جی ہم تو اتنے مخلص ہیں، لیکن جنگ میں آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور جب تیاری کی تو مدینہ منورہ میں اپنے قائم مقام، بعض روایات میں ہے کہ آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قائم مقام مقرر فرمایا، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت نمیلہ ابن عبداللہ کو آپ نے قائم مقام مقرر فرمایا، اور بعض محققین علماء کہتے ہیں کہ آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام فرمایا۔ یہ وہ صحابی ہیں، نابینا صحابی، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور پہ عتاب آیا، جن کی وجہ سے سورۃ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یہ سورت اتری۔ تو اس لیے حضور جب ان کو دیکھتے تو آپ فرماتے تھے کہ ھذا فیما آتبنی ربی، یہ میرا وہ صحابی ہے شان والا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے لیے عتاب نازل کیا۔ اور پھر ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی دل جوئی کی جائے کہ اس کے دل میں وہ بات نہ رہے کسی طرح۔ کبھی کوئی چیز آتی حضور اس کے لیے چھپا کے رکھ لیتے، اور اپنے مسلح پہ کسی کو کھڑا کرنا یہ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہے کہ مسلح محمد مصطفیٰ محراب مسجد نبوی میں کسی کو اپنے قائم مقام امام بنانے کا حکم دینا یہ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنے قائم مقام امام بنایا، اور اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی شخص نابینا ہو لیکن عالم ہے، دین والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور صاف ستھرا بھی رہتا ہے تو وہ امام بن سکتا ہے۔ ورنہ تو کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ امام وہ ہو کہ عالمکم بکتاب اللہ، اسی طرح امام وہ ہو کہ ماشاءاللہ اس کی آنکھیں ہوں تاکہ وہ دیکھ سکے۔ لیکن اگر کوئی نابینا ہے لیکن وہ عالم ہے، اور نابینا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو صاف ستھرا بڑا رکھتا ہے،
اچھا، یہ خدا کی شان ہوتی ہے کہ بعض آنکھوں والے بھی صاف ستھرے نہیں رہتے، حالانکہ اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو نور دیا ہے، وہ اپنی میل کچیل پہ نظر ڈال سکتے ہیں۔ نابینا آدمی کے لیے تو وہ بات نہیں ہے، لیکن بعض نابینا لوگ جو ہیں وہ اتنا صاف ستھرے رہتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے۔ ہمارے اپنے مدرسے میں استاد سے قاری یاسین رحمت اللہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت بڑے قاریوں میں سے تھے، اور اللہ نے حافظہ اور دماغ اور ہمت ایسی دی تھی کہ ایک رات میں قرآن شریف ختم کرتے تھے، عشاء کے بعد منزل شروع ہوئی اور سحری سے پہلے پہلے قرآن ختم، اور سارے قرآن میں مجالے کے پیچھے 200 حافظ کھڑے ہوتے تھے، مجالے کے کوئی ایک لفظ بتا سکتے۔ ان کے شاگرد جو ہیں یہاں بھی ماشاءاللہ مکے میں بھی ہیں، یہاں بڑے بڑے قاری ہیں ماشاءاللہ، ان کے شاگرد وہ ماشاءاللہ اتنے صاف ستھرے رہتے تھے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ یعنی اپنے قمیض کی شلوار کی کریز کا بھی خیال کرتے تھے کہ بھئی وہ صحیح استری ہوئی ہے کہ نہیں، اور ٹائم ایسے بتاتے تھے کہ ہم آنکھوں والے تو غلطی کر سکتے تھے، لیکن وہ کہتے بھی اب یعنی 10:20 ہے تو 21 نہیں ہو سکتے، اور چائے اتنی اچھی بناتے تھے کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے ان کے پاس جاتے تھے چائے پینے کے لیے۔ نابینا چائے خود بناتے تھے، اسٹوو خود جلانا ہے، پانی خود رکھنا ہے، اس میں پتی کا خود وزن کرنا ہے ہاتھ میں، پھر اس کو ڈالنا ہے، اور اتنی اچھی چائے کہ آدمی حیران ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بعض لوگ جو ہیں ماشاءاللہ اور بڑے بڑے عالم ہمارے ہاں قاری حافظ اللہ وسائع رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ غازی خان سے تھے، وہ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں انہوں نے دورہ پڑھا ہے، اور جب دورہ پڑھا تو اپنے دور میں وہ یعنی ان لوگوں میں آئے جو ممتاز یعنی فرسٹ ڈویژن پاس کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں پاس کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی، نابینا تھے۔ تو اسی لیے بات یہ ہے کہ اگر نابینا ہو اور عالم یعنی دین کو سمجھتا ہو، اب ضروری نہیں ہوتا کہ عالم سے مراد یہ ہے کہ اس نے تمام کتابیں پڑھی ہوں، من یہ ہے کہ کم از کم دین کی بنیاد کو، نماز کے مسائل کو، احکام کو بھی تو سمجھے نا، کہ نماز جو پڑھا رہے ہیں کیا وہ نماز سمجھتا بھی ہے؟ ہمارے کتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں آج تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، نماز کے اندر کیا ہے اور نماز سے پہلے خارج میں کیا ہے۔ بس ٹھیک ہے، لوگ کھڑے ہوگے اللہ، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر مثلا ہم مسبوق ہیں یا لاحق ہیں، مثلا امام 2 رکعت پڑھ چکا تھا، آپ بعد میں شریک ہوئے، یا یہ ہوتا ہے کہ امام مسافر تھا، اس نے 2 رکعت میں سلام پھیر دی، آپ نے 4 پڑھنی، آپ تو کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ امام کے ساتھ پہلی رکعت سے لاحق ہیں۔ بڑے اچھے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ فرق نہیں کر سکتے ان مسائل میں۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ مشکل نہیں ہے، یعنی کوئی چھوٹی سی نماز کی کتاب دیکھ لیں تو الحمدللہ سارے مسائل اس میں موجود ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ بھی ذوق ہو، شوق ہو، توجہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، آپ کسی کا، آپ نے بعض لوگوں کو اپنا رومانی ناول پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، یا جاسوسی ناول پڑھنے کا، ڈھونڈیں گے، پیسے خرچ کریں گے، جائیں گے، لے آئیں گے، ساری شاید رات بیٹھے رہیں گے پڑھیں۔ لیکن نماز کا تو ہمیں اتنا شوق بھی نہیں ہے جتنا ناول پڑھنے کا۔ اس کے مسائل دیکھنے کو 20 سال سے یہاں کھڑے ہیں، 20 حج کر چکے ہیں، حج کے مسائل نہیں جانتے۔ بس ٹھیک ہے، لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، لوگ مینا ٹھہریں گے ہم بھی ٹھہر جائیں گے، لوگ عرفات جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، مکے میں رہنے والے آدمی، پڑھے لکھے آدمی حج کے لیے گئے اور خارج عرفات بیٹھے رہے اور واپس آ گئے، حج برباد ہو گیا۔
اور اچھی خاصی آدمی تھی، تم کیوں وہاں رہے؟ اچھا مجھے کہا جی کہ میں فلاں جگہ تھا. میں نے کہا دیکھیں بھی ایسی بات نہیں ہے، میرے اندازے میں جو آپ علامات بتا رہے ہیں، آپ عرفات کے خارج رہے، آپ اندر گئے نہیں. انہوں نے کہا جی ہم گئے نہیں، ہم تو وہیں بیٹھے رہے. میں نے کہا چلو پھر مجھے گاڑی پہ لے جاؤ، وہ جگہ دکھا دو، ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگ رہی ہو. تو ہم نے جا کے دیکھا واقعی وہ خارجی عرفات تھا. وہ اللہ کے بندے کیوں یہاں بیٹھے؟ نہیں یہاں کی اور بھی خیمے لگے ہوئے تھے. میں کہا ٹھیک ہے، خیمے تو پھر مزدلفہ پہ بھی لگے ہوئے تھے، مینا پہ بھی لگے ہوئے تھے، خالی پہ تھے، آگے جانے کی کیا ضرورت؟ وجہ کیا ہے کہ بھئی ہمیں دین سے دلچسپی نہیں، دین سے ہمیں محبت نہیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سے ہمیں عقیدت نہیں. اب کسی چیز سے محبت ہو تو آدمی تلاش کرے. آپ کو اخبار پڑھنے کا شوق ہو آدمی، یعنی آپ حیران ہوں گے، ہمارے اپنے کئی ایسے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی ناشتہ آپ نہ دیں، روٹی ہمیں نہ دیں، مہربانی کریں اخبار دیں. اور اخبار کو اس طرح پڑھیں گے کہ وہ پرنٹر کا نام بھی پڑھیں گے کہ کس نے چھاپا ہے، یعنی کوئی سطر اس کی نہیں چھوڑیں گے. لیکن دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ بھی حج کے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنن ہیں، کیا مستحبات ہیں، پھر عرفات کے اندر کیا احکام ہیں، مینا کے کیا ہیں، مزدلفہ کے کیا ہیں، جمرات. تو اس لیے بہرحال اگر وہ مسائل کو جانتا ہے اور صاف ستھرا رہتا ہے، باقی پلیدی کا خیال رکھتا ہے امام حسین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کی تو یہ بنو مستلق جو ہے ان کا قبیلہ اور حضور کی فوج جو ہے ان کا ٹکراؤ ہوا. مریسی ایک جگہ ہے، وہاں پانی تھا، وہاں کنواں تھا، اور یہ وادی قدید. اب آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا تو راستے میں آپ گزرتے ہیں، وہاں وادی قدید آتی ہے. کیونکہ اب انہوں نے سعودی حکومت نے اللہ جزائے خیر سے ان نے کوشش کی ہے، بڑی ان نے کوشش کی ہے حرمین الشریفین کی اور حرمین الشریفین کے علاوہ راستوں کی، کہ بھی ان علامات سے ہمیں وہ سابقہ اسلام کی تاریخ نظر آئے. آپ نے تو کبھی غور نہیں کیا نا، صرف آپ حرم پہ نظر ڈالیں کہ انہوں نے ایسے نہیں نام رکھ دیے کہ یہ باب العبرہ ہے، ایسے نہیں نام رکھ دیا کہ یہ باب الفتح ہے، ایسے نہیں نام رکھ دیا گیا کہ یہ باب اجیاد ہے، یہ باب الندوہ ہے، یہ باب عباس ہے، یہ باب ام ہانی ہے. یہ تاریخ ہے اسلام کہ صرف آدمی انہی دروازوں کے نام دے کر اور ان کو پڑھ لے تو گویا اس کے سامنے پورے مکے کی تاریخ آ جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے شوارے جو رکھی ہیں، یہ شار ابی بکر صدیق ہے، یہ شار مسیال ہے، یہ شار خالد بن الولید ہے، یہ شیب ابی عامر ہے، یہ شیب ابی طالب ہے، یہ خندمہ ہے، یہ جبل عمر ہے، یہ جبل ہندی ہے، یہ جبل ابی قبیس ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایک بڑا کام ہے. اسی طرح آپ جائیں مخطط دار الہجرہ ہے کہ ہجرت کی رات حضور پاک جس رات سے تشریف لے گئے غار ثور میں. اسی طرح پھر اس سڑک کو بھی انہوں نے اب رکھا ہے کہ طریق الہجرہ، تاکہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ حضور جب ہجرت کی رات گئے ہیں تو کہاں کہاں سے گزرے ہیں، وہی کوششیں کی ہیں کہ بھئی آپ جب جائیں گے وادی صرف آئے گی، جموم آئے گا، اسفان آئے گا، قدید آئے گا. اسی طریقے سے آپ گزرتے چلے جائیں گے، علی تیمہ آئے گا، بیار ماشی آئے گا، بیار علی آئے گا. وہ ساری انہوں نے کوشش کی ہے کہ انہی مقامات سے گزرے جہاں سے حضور گزرے. اسی طرح جوفا ہے، اسی طرح رابغ ہے، اسی طرح مستورہ ہے، اسی طرح بدر صغرا ہے، اسی طرح بدر کبرا ہے. تو یہ ساری چیز، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 20 دفعہ مدینہ منورہ جائیں لیکن آپ ان چیزوں پہ نظر ہی نہیں ڈالیں، کہ کم از کم ہم ان وادیوں کے نام پوچھیں اور پھر ہم تاریخ مکہ اٹھائیں، تاریخ مدینہ اٹھائیں، ہم دیکھیں کہ بھی کتنی محنت کی ہے انہوں نے اس راستے کو لے کے جانے کی. اسی طرح مسجد قباء ہے، یعنی اللہ ان کو ذائقہ دے. آپ حیران ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد قباء کا پتھر جو ہے
وہ باہر سے اس رنگ کا لگایا گیا ہے کہ معلوم ہوگی یہ قدیم مسجد ہے، حالانکہ وہ تو نہیں بنی۔ اسی طرح آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ حرم مکہ کے باہر جو پتھر لگایا گیا ہے وہ ایسا ہے جس میں جلال اور ہیبت چمکتی، لیکن مدینہ منورہ کا ایسا انداز ہے کہ جس میں رحمت و حلاوت و محبت و مودت چمکتی، ہر چیز نفیس ہے اور اس میں لطافت۔ تو یہ کام ہے، اس پر محنت ہوتی ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی دوستوں سے کہا کہ خدا کے لیے مہربانی کرو، اب تو علماء اکٹھے ہو کے ایک قاعدہ مرتب کر لو، کم از کم کب تک ہم ساری زندگی اپنے بچوں کو الف انار اور بے بلی پڑھاتے رہیں گے؟ کاف کتا اور ہے حکا، تو اب بچہ کتا حکا ہی سیکھے گا اور کیا سیکھے گا؟ اگر آپ اس کو قاعدہ پڑھاتے کہ الف سے اللہ ہے اور بے سے بیت اللہ ہے اور ہے سے حج ہے اور میم سے مکہ ہے، وہ تو قاعدہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو جاتا بچہ۔ وہ آتا گھر میں پوچھتا بابا سے کہ ابا آج استاد نے ہمیں پڑھایا کہ میم مکہ ہوتا ہے، مکہ کیا ہے؟ مدینہ کیا ہے؟ وہ چھوٹا بچہ آ کے سوال کرتا اور پوچھتا، والدین کو جواب دینا پڑتا۔ تو قاعدہ پڑھتے پڑھتے آدمی مسلمان ہو جاتا، لیکن ہمارے یہاں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم نے چونکہ اپنے آپ کو انگریز کا ذہنی، فکری، ہر لحاظ سے غلام ثابت کرنا ہے، اس نے جب اے سے ایپل کہا ہے تو ہم نے بھی الف سے انار رکھ دیا۔ اس نے اگر قید کہا تو ہم نے بھی تو کتا لانا تھا نا، وہ بلی لے آیا، ہم کتا لے آئے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم نے بالکل یہ تصور دینا۔ آج کل آپ دیکھیں گے، آپ انڈیا چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، ایک ٹرینڈ ہو گیا کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے بچوں کو بیچارے کبھی عام سکول میں نہیں پڑھائیں گے، وہ ان سکولوں میں پڑھائیں گے جہاں تعلیم پہلے دن سے انگلش ہوتی، نرسری سے انگریزی شروع ہو، تاکہ بچہ جب پڑھ کے نکلے تو بالکل اصلی نسلی انگریز نظر آئے، اور اسی طرح منہ بھی ٹیڑھا کر کے انگریزی بولے، کندھے اچکا کے بات کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی ان کی ضروریت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے اپنے اولاد کے قرآن پڑھنے پر بھی کبھی غور کیا ہے کہ اس کا لہج جو ہے وہ عربی ہے، اس کا لحن جو ہے وہ عربی ہے، اس کا لحن جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملتا ہے؟ اس پہ ہمیں ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمیں تو اپنے آپ کو مسلمان بنا کے پیش ہی نہیں کرنا۔ تو یہ بڑے حسرتوں کی باتیں ہیں، دکھ کی باتیں ہیں۔ بہرحال ہمارے ذمے ہوتا ہے کہ ہم روتے بھی رہیں، کہتے بھی رہیں، باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکیں گے انشاءاللہ قیامت میں کہ ہمیں ان چھوٹی باتوں کی طرف بھی کسی نے توجہ نہیں دلائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اسی بئر مریسی پر ٹکرا ہوا۔ حضور پاک نے یہاں آنے کے بعد بھی ان کو پیغام دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اے قبیلہ حارث ابن ابی ذرار، قبیلہ بنو مصطلق، کیوں لڑائی کرتے ہو؟ کلمہ پڑھو۔ تو انہوں نے بجائے پیغام کا جواب دینے کے لیے تیروں کی بارش برسا دی۔ بڑا تیر انداز قبیلہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالی کی نصرت آئی، اور حضور نے صحابہ کو حکم دیا، اور صحابہ نے بھی پوری قوت سے حملہ کیا، سب تتر بتر ہو کے بھاگ گئے اور شکست کھا گئے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایسی کامیابی دی کہ 600 آدمی ان کا گرفتار ہوا، اور 2000 اونٹ ان کے مال غنیمت میں آئے، اور 5000 بکریاں ان کی مال غنیمت میں آئیں۔ اور یہ بی بی جویریہ جو ہیں، بی بی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قیدی بن کے ہیں، اور ان کا پہلا نام جو تھا وہ تھا برہ۔ برہ کا معنی ہوتا ہے نیک عورت، ابرار برہ
تو حضور پاک نے پھر یہ نام بدل دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ نام نہ رکھو، یہ تو پھر اپنی بڑائی کی بات ہے نا کہ میں نیک ہوں، اپنی نیکی کا ادعا کرنا، دعویٰ کرنا. یا آدمی کہے اچھا میں نیک عورت کی طرف سے آ رہا ہوں، نیک عورت کے پاس جا رہا ہوں، یہ کیا نام؟ بھلا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائی خود نہ پیش کرو، اپنے آپ کی اپنی پاکیزی خود نہ ظاہر کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نام بدلا، جیسے بی بی زینب کا پہلے نام بھی بدلا. تو بہرحال یہ بی بی صاحبہ بھی قید ہو کے آئیں، اور حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس یا ان کے چچزاد بھائی کے حصے میں بطور ایک مملوکہ باندی کے ان کے حصے میں آ گئے. تو انہوں نے بھی دیکھا اور وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو کوئی بڑے خان، چونکہ یہ تو حارث کی بیٹی تھی، اور حارث جو ہے وہ رئیس العرب کہلاتا تھا، سردار تھا بنو مستلق کا. تو صاف بات ہے کہ سردار کی بیٹی کا لباس، اٹھنا بیٹھنا نظر آتا ہے. تو بی بی نے بھی اس کو فوراً کہا، اس نے کہا دیکھو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ میں قیدی ہو گئی، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ قدرت نے مجھے تمہارے حصے میں لکھنا تھا، میں تمہارے حصے میں آ گئی، لیکن آپ کا میرا گزر نہیں ہو سکتا. تو ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ بدلے کتابت طے کر لو، یعنی مجھ سے کچھ پیسے طے کر لو اور مجھے آزاد کر لو. تو اسلام اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے غلام کو آزاد کرنا چاہتے ہیں یا تو اللہ کے لیے آزاد کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ بدلے کتابت طے کر لیں کہ اتنی پیسے ادا کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں. تو انہوں نے 9 اوقیہ سونا لینے پر آزاد کرنے کا وعدہ کیا کہ تمہارا بدلے کتابت جو ہے وہ ہے 9 اوقیہ سونا. یاد رکھیں 1 اوقیہ جو ہے وہ شرعی نقطۂ نظر سے کہتے ہیں 40 درہم. 40 درہم جو ہو تو اس کا بنے گا 1 اوقیہ، اور 1 درہم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 ماشا اور 1 رتی. یعنی 1 درہم اگر ہو تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ 3 ماشا 1 رتی، اور 40 درہم ہوگا تو پھر بنے گا 1 اوقیہ. تو اس نے 9 اوقیہ طے کیے. تو بی بی نے قبول کیا اور نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں. اب جب انہوں نے کوشش شروع کی تو اسی ضمن میں بی بی صاحبہ نے سوچا کہ میں حضور پاک سے کیوں نہ بات کروں. سردار کی بیٹی تھی کہ بھی میں سردار ہیں، آپ نبی ہیں، سردار ہیں، سب کے تاجدار ہیں، تو آپ سے بات کروں. تو بی بی جویریہ اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ میں قید ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے مجھے قید قبول ہے، اور میں ثابت ابن ابی قیس ابن شماس کے حصے میں آئی ہوں، اور اس کے بعد میں نے اس سے بدلے کتابت طے کر لیا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہارا بدلے کتابت میں ادا کر دوں؟ ادا کرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی. جب تم آزاد ہو جاؤ تو پھر میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں، نکاح کر لوں، تمہیں اپنی بیوی بنا لوں. تمہیں یہ بات قبول ہے؟ تو نے کہا ہاں مجھے قبول ہے، یار میں آپ کی بیوی بننا قبول کر سکتی ہوں کیونکہ میں ایک سردار کی بیٹی. اور اسی پر مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ تو وہ ہار گیا حارث ابن ابی ذرار، لیکن اس کو اپنی بیٹی کا تو بہت بڑا غم تھا کہ میری بیٹی قید ہو گئی. تو اس نے کافی اونٹ، اچھے سے اچھے اونٹ جمع کیے، لیکن ان میں جو 2 سب سے اعلیٰ اونٹ تھے نا ان کو وادی عقیق میں، مدینہ منورہ سے پہلے وادی عقیق، بیر علی سے جب آپ آتے ہیں نا تو آگے آگے پھر وادی عقیقہ، اور یہ مریسی اور بنو مستلق جو ہے یہ مدینے سے 7 منزل پر ہے. تو اس نے وہ 2 اونٹ تو چھوڑ دیے کہ اگر کسی طرح یہ اونٹ بچ جائیں تو اچھی بات ہے، اگر نہ بچے تو پھر یہ بھی دوں گا، آخر بیٹی چھٹانی. باقی اونٹ لے کے وہ مدینہ منورہ پہنچا، اس نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے. فرمایا کہ ہاں آ جاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے رئیس عرب کا لقب ملا ہوا ہے، اور میری بیٹی قید ہو گئی،
اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بدل کتابت اس کے ساتھ طے ہو گیا ہے، تو 9 اوقی سونے کی قیمت جو ہے یہ میں اونٹ لایا ہوں، قیمت کر کے آپ اونٹ دے دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آزاد کرنے کے بعد میری بیٹی میرے حوالے کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ وہ 2 اونٹ جو تم وادی عقیق میں چھوڑ کر آئے ہو وہ کہاں ہیں؟ نے کہا میں نے خبر کا یا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو صرف مجھے پتا ہے۔ اور مجھے اللہ نے خبر دی، نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ سچے نبی میں لے آؤں گا، لیکن اب چونکہ تم آ گئے ہو تو ہم نے بی بی جویریہ کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تمہارے ساتھ چلی جائے چاہے ہمارا نکاح میں رہے۔ تو حارث نے پوچھا، اسے کہا اخترت اللہ و رسولہ، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول پسند ہے، اللہ کے رسول کو میں نے چن لیا، میں نہیں چھوڑ سکتی حضور۔ تو اس طرح بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ حضور کے گھر میں آئیں، حضور نے انہیں آزاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا باقاعدہ نکاح ہوا، اور بی بی عائشہ جیسی یعنی جمال والی عورت اور بی بی ام سلمہ جیسی عورت جو ہے وہ فرماتی ہے کہ اللہ نے جو بی بی جویریہ کو صباحت اور ملاحت عطا فرمائی تھی اور جو خوش گفتاری عطا فرمائی تھی، اس کو دیکھ کے ہم حیران ہو جاتے تھے۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ واللہ خدا کی قسم ہے ایسی برکت والی بی بی میں نے نہیں دیکھی۔ حالانکہ بی بی عائشہ سوکن ہے، اور بی بی عائشہ کے یعنی مقابلے پر اگر آ سکتی ہے تو بی بی جویریہ آ سکتی ہے، کیونکہ بی بی جویریہ جب آئی ہے تو 20 سال عمر ہے، جوان ہے۔ تو بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا برکت دیکھی؟ اس نے فرمایا کہ جب حضور نے شادی کر لی تو 600 قیدی جو صحابہ کے پاس تھا، سارے صحابہ نے کہا بھی ان کو آزاد کر دو، اب یہ تو حضور کے رشتہ دار ہو گئے، ہم ان کو کیسے غلام بنائیں؟ یہ تو حضور کے سسرال والے ہو گئے۔ جب ان کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ہے تو ہم ان کو کیسے اپنے پاس غلام رکھیں؟ سب نے آزاد کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس بی بی کی وجہ سے اس کی قوم کا 600 بندہ جو تھا وہ آزاد ہو گیا، اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی؟ اور بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ میں نے اس جنگ سے پہلے تقریباً 3 رات قبل میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹا ہے اور میری گود میں آ گیا۔ تو فرماتی ہے میں حیران تھی کہ کیا مقصد ہے، کیا اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ تو بی بی صاحبہ، اچھا اسی طرح اللہ کی شان ہے کہ بی بی صفیہ نے بھی یہ خواب دیکھا۔ ایک دفعہ حضور پاک نے انشاءاللہ جب بی بی صفیہ کا ذکر آئے گا، تفصیل آئے گی، پوچھا تھا کہ تمہیں یہ نشان کیا ہے؟ تم نے کہا میرے خامد نے مجھے مارا تھا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند جو ہے وہ میری گود میں آیا ہے۔ تو میرے خامد نے غصے سے مجھے مارا کہ اچھا تريدين تزویجک مع محمد، تم یہ چاہتی ہو کہ محمد مصطفیٰ کی بیوی بن جاؤ؟ یعنی اس وقت بھی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ چاند سے تشبیہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کو دیتے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح بعینہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خواب دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند آیا ہے اور میرے حجرے میں غائب ہو گیا۔ اسی طرح فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پھر دوسرا چاند آیا اور وہ بھی آ کے میرے حجرے میں غائب ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک تیسرا چاند آیا ہے، وہ بھی میرے حجرے میں غائب ہو گیا۔ بتائیے اب تو میں حیران ہو رہی ہوں کہ یہ 3 چاند باقاعدہ اتر رہے ہیں اور میرے حجرے میں غائب ہو رہے ہیں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس خواب کا ذکر جو ہے حضرت سیدنا ابی بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، ابا جان کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو بھی تعبیر رؤیا جو ہے خواب کی تعبیر دینے سے ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ یہ ایک علم ہے، جیسے انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کو، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب کی تعبیر کا بڑا تعلق تھا۔ اس لیے کبھی کبھی لوگ آتے نا، اور بلکہ میرے محبوب کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح کی نماز کے بعد اکثر پوچھتے تھے کہ ہر رات ان کو رویا کسی نے خواب دیکھا ہے بھائی؟ تو صحابی کہتا کہ میں نے دیکھا ہے، تو آپ کہتے ابو بکر تعبیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر کو فرما دیتے تھے کہ اس کی تعبیر، کیونکہ علم تعبیر رؤیا جو ہے مستقل علم ہے، اور اس علم میں محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بھی بڑے معروف گزرے ہیں، اور جنہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں علم رؤیا پر، اور ان کی کتابیں الحمدللہ آج بھی ملتی ہیں کہ مثلا آدمی نے خواب میں لائٹ دیکھی تو کیا مراد ہے، چاند دیکھا تو کیا ہے، سورج دیکھا تو کیا ہے، تو مختلف خواب انہوں نے نقل کیے ہیں، لیکن یہ بڑا باریک بینی کا علم، اور اسی لیے یہ بھی حدیث میں حکم ہے کہ اگر تم خواب دیکھو اور خواب ہو ڈراؤنا، یعنی جیسے آدمی خواب دیکھ کر ڈر جاتا ہے نیند میں، تو فرمایا بس 3 دفعہ اپنے بائیں جانب تھوک دو اور 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جاؤ، اور کسی کو نہ بتاؤ، بس پھر یہ خواب کبھی آپ کو نقصان نہیں دے گا، بس کسی کو بتانا ہی نہیں، بھول جائے۔ اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب اچھا ہے یا سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کو، تو پھر بھی یہ حکم ہے شریعت میں کہ خواب ہر کسی کو نہ بتایا کرو، بلکہ خواب کسی اہل علم کو بتاؤ، اور اگر تمہارے اپنے تعلق داروں میں دوستوں میں کوئی عالم ہو تو پھر اس کو بتاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو خواب ہے الرؤیا علی رجل طائر، یہ ایسے ہے جیسے کسی پرندے کے پاؤں پہ ایک دانہ رکھا ہو کہ جیسے تعبیر ہوتی ہے واقع ہو جاتا ہے، اس لیے کسی صحیح آدمی کے پاس جائیں تاکہ صحیح تعبیر کریں۔ محمد ابن سیرین کا ایک بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا، آپ نے بولا تم نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک بہت بڑا یعنی تھال ہے یا لگن ہے، اور وہ پورے انگاروں سے بھرا ہوا ہے، اور انگارے ایسے دہک رہے ہیں آگ کے انگارے۔ آپ نے فرمایا تمہیں بہت بڑی دولت ملے گی بھائی، چلا گیا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ اس کو اللہ نے دولت دی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کے حضرت محمد ابن سیرین کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ میری جو چارپائی ہے نا، اس کے نیچے اتنا بڑا لگن بھرا ہوا ہے انگاروں کا، اور انگارے ایسے دہک رہے ہیں، جوش ہے انگاروں۔ آپ نے فرمایا تم نے واقعی دیکھا ہے یا ایسے کیا؟ کہا واقعی دیکھا۔ فرمایا تمہارا گھر جل جائے گا۔ وہ یا بیچارے کا گھر جل گیا۔ اب جو ساتھی تھے حضرت کے ساتھ رہنے والے محمد ابن سیرین کی خدمت میں، انہوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے، ایک آدمی انگارے دیکھے تو آپ فرما دیتے ہیں تمہیں دولت ملے گی، اور دوسرا آدمی اگر وہی انگارے دیکھے، اسی قسم کا خواب دیکھے، آپ کہتے ہیں تمہارا گھر جل جائے گا۔ عجیب بات ہے، یہ اچھی تعبیر ہے بھائی، کسی کا گھر جلا رہے ہو، کسی کو دولت دے رہے ہو۔ آپ نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا، اس نے خواب دیکھا تھا، سردیوں کا زمانہ تھا، سردیوں کے زمانے میں آگ نعمت ہوتی ہے، ہر آدمی گھر میں آگ جلاتا ہے کہ مجھے گرمی حاصل ہو اور مجھے راحت ملے، تو وہ راحت تھی اور شکل اس کی دولت پہ موتیوں سے ملتی تھی۔ میں نے تو صحیح تعبیر کی۔ اس نے گرمی میں دیکھا تھا، موسم بھی گرم ہو اور پھر آگ دیکھی جائے تو مانا ہے کہ تکلیف ہوگی، تو میں نے تو تعبیر ٹھیک دی ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے تعبیر دینے میں؟ تو تعبیر دینا جو ہے یہ بڑا آسان کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے مؤسس ہیں اور بنانے والے اور ابتدا کرنے والے ہیں،
ان کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے کہ بڑے آپ اچھی تعبیر دیتے تھے. ایک آدمی آیا اور وہ آدمی جو تھا وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا تھا. اس نے حضرت نانوتوی سے آ کے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان جو تھے رحمت اللہ علیہ نواب بھی تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے اور مسلک کے اہل حدیث سے تعلق تھا اور بڑے علماء کے قدردان بھی تھے. انہوں نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان مصلی پہ کھڑے ہیں امام بن کے اور حضور پیچھے کھڑے ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں اور نواب صاحب آگے کھڑے ہیں. تو میں نے یہ خواب دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی واقعتاً, انہوں نے کہا حضرت خواب میں جھوٹ بولنا تو بہت بڑا جھوٹ ہے, مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ نواب صدیق حسن خان فوت ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت یہ 2 دن پہلے کا تو مجھے پتا ہے نواب صاحب ٹھیک ٹھاک تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھیں نا حضور امام الانبیاء ہیں, جب حضور کے آگے کوئی نبی بھی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو نواب صدیق حسن خان کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہی شکل ہو سکتی ہے کہ ان کی میت آگے رکھی ہو اور حضور پیچھے کھڑے ہو. پھر معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ نواب صاحب فوت ہو گئے. ابھی وہ باتیں کر رہے تھے اور اطلاع آ گئی کہ نواب صدیق حسن خان فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہم. تو بہرحال تعبیر رویا جو ہے یہ بھی بہت بڑا علم ہے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا خواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا. حضرت ابو بکر خاموش, کوئی جواب نہیں. فرماتی میں حیران ہو گئی کہ میں نے اپنے ابا کے سامنے ایک خواب رکھا تھا اور ابا نے کوئی جواب بھی نہیں دیا. لیکن جب سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی اور حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں دفن ہوئے تو حضرت ابو بکر آئے اور بڑے دلگیر اور غمگین انداز میں آ کے فرمایا کہ عائشہ ھذا اول قمر من اقبار کے, وہ جو تم نے 3 چاند دیکھے تھے نا آج پہلا چاند تو آ گیا. تو اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر دفن ہوئے اور حضرت عمر دفن. اس لیے بہرحال تو بی بی جویریہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے جب خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند آیا ہے تو میں حیران ہو گئی اور میں نے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کی بیوی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا دین نہیں ملتا, ہمارا عقیدہ نہیں ملتا اور پھر ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارا قبیلہ دشمن ہے. انہوں نے کہا پر یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن تعبیر مجھے یہی معلوم ہوتی ہے. تو فرماتی ہیں کہ یہ خواب میں نے دیکھا اور جب میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی تو مجھے یاد آیا کہ ہاں وہ خواب جو تھا میں نے دیکھا تھا, آج وہ چاند میرے گھر میں آ. تو اسی طرح بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے عقد مبارک میں آئیں اور بڑی مبارک ثابت ہوئی اپنی قوم کے لیے اور امہات المؤمنین کی شان پائی. اور بی بی صاحبہ اتنا عابدہ تھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی صاحبہ جو ہے صبح کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے وظیفہ پڑھ رہی تھی تو حضور واپس تشریف لے گئے. ہم نے کہا پڑھ رہی ہیں پڑھنے میں, پھر حضور دوپہر میں آئے پھر بھی وہیں پڑھ رہی. یعنی اس قدر عبادت کا ذوق تھا کہ اللہ کے نبی کی رحمت دو جہاں کی بیوی ہو کر امہات المؤمنین ہو کر لیکن عبادت کا شغف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. شام کو جب حضور آئے دیکھا پھر مصلی پہ بیٹھی ہوئی. فرمایا اللہ کی بندی تم صبح سے پڑھے. میں کہا یا رسول اللہ کیا کریں, لیکن یہ شان ہر کسی کو نہیں ملتی. اصل میں وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عورتیں چنی تھیں محمد مصطفیٰ کے لیے وہ ہر ریاض سے طیبات بھی تھیں, طاہرات بھی تھیں, مسلمات بھی تھیں, مومنات بھی تھیں, قانتات بھی تھیں, تائبات بھی تھیں, سائحات بھی تھیں, صائمات بھی تھیں, ذاکرات بھی. اللہ نے جو چنا ہو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس پروردگار عالم نے یہ سارے اسباب پیدا فرمائے تھے، تو حضور نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک بتاتا ہوں، یہ تم پڑھ لیا کرو نا تو سارے دن کی محنت ایک طرف اور اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ علمنی، مجھے سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ عدد خلقہ زینت عرشہ مداد کلماتہ، یہ جو دعا مبارک ہے، یہ ذکر مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بی بی جویریہ کو بھی تعلیم۔ سبحان اللہ عدد خلقہ زینت عرشہ مداد کلماتہ رضا نفسہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ ایسے اذکار ہیں کہ جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مبارک کو بھی ختم فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ یہ دو کلمات ہیں زبان پہ تو بڑے آسان ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے ہاں میزان میں یہ بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس لیے یہ بعض کلمات ایسی ہوتی ہیں کہ کلمات تو مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کے منافع جو ہے وہ عظیم۔ تو بی بی صاحبہ، اور اسی طرح بی بی صاحبہ یعنی بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ کانت عابدتن اور صوامتن قوامتن، کہ بی بی صاحبہ کثرت سے روزہ رکھنے والی، اور بی بی صاحبہ جو ہے آپ کی راتیں جو ہے وہ مصلی پہ گزرتی تھیں۔ تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا لا شک فی ذالک، کہ یعنی آپ کا حسب بھی، آپ کا نسب بھی، آپ کا قبیلہ بھی، اور پھر اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ باپ اگر سردار تھا تو اللہ نے شوہر وہ عطا فرمایا کہ جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے، جس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالی یہ لکھ دے تو یہ امہات المؤمنین کے زمرے میں شامل ہوئی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی زندگی یعنی بہت ساری بیوی ایسی ہیں نا کہ جن کا حضور کی وفات کے بعد پھر تعلق جو ہے وہ صرف اپنے گھر سے رہا، یعنی حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیویوں کو حکم دیا تھا، فرمایا تھا کہ بھئی اگر آپ حج کرنا چاہیں تو سارے انتظامات ہم کریں گے، اگر آپ لوگوں نے حج کا سفر کرنا ہو تو سارے انتظامات جو ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ازواج رسول ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ لیکن وہ بیویاں جنہوں نے، بی بی عائشہ تو حج پہ چلی جاتی، لیکن بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ بی بی جویریہ بھی ان بیویوں میں شامل ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کا بھی حکم یہی ہے کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو۔ اسی لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حج میں بھی جاتی تھی، اور خدا کی قدرت ہے وہ جنگ جمل کا واقعہ بھی پیش آ گیا، تو جب یہ آیت پڑھتی تھی تو بی بی عائشہ بہت روتی تھی کہ اللہ نے تو حکم دیا تھا اپنے گھروں میں رہو، ہم گھر سے باہر کیوں نکلے؟ باہر نکلے تو امتحان میں آ گئے، اگر ہم اپنے گھر میں ہوتے تو ہو سکتا ہے اس امتحان سے بچ جاتے، یا اللہ عالم اس سے بھی بڑا امتحان آتا۔ یعنی شرعن آپ کا باہر جانا منع نہیں تھا، اگر شرعن منع ہوتا تو کبھی بھی عائشہ باہر نہ جاتی، اگر شرعن منع ہوتا تو کبھی حضرت امیر المومنین حضرت عمر انتظام نہ فرماتے، لیکن بہرحال بظاہر تو یہی تھا۔ تو بعض بیویاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں اب نہ ہم حج کریں گے نہ ہم عمرہ کریں گے، بس اب گھر ہے اور اس وقت اپنے گھر سے باہر جائیں گے جب موت کا فیصلہ ہو۔ تو اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بی بی یعنی جویریہ کی جب شادی ہوئی تو 20 سال کی عمر تھی، اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 65 سال، یعنی سیدہ جویریہ کی عمر جو ہے، ویسے بھی حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میری امت کی اکثر اعمار امتی، آپ نے فرمایا کہ اکثر اعمار امتی جو ہے وہ ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان، یعنی اکثر۔
اکثر آمار، ہاں کوئی لوگ جو ہے وہ 80 بھی ہو سکتا ہے، 90 بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتا ہے. جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک جو ہے 120 سال تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. بعض صحابہ کی عمر 100 سال بھی ہوئی ہے، لیکن وہ نادر ہوتی ہے، قلیل ہوتی. اکثر امت کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. تو اسی لیے ہمارے بعض علماء جب 60 سال سے گزر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو طبی عمر اور تشریعی یعنی شرعی عمر تھی وہ تو ہم نے گزار لیا، باقی تو ہم گویا کہ جھونگے میں زندہ ہے، جب تک اللہ رکھے، جب تک اللہ کو منظور ہے اللہ رکھیں گے. کیونکہ اکثر و اعمار جو ہیں وہ آپ کی یہی ہیں اور قلیل جو ہے اس سے تجاوز. اچھا، حضور کی اپنی عمر مبارک جو ہے وہ بھی 63 تھا. بعض روایات میں آتا ہے 65 سال اور بعض روایات میں آتا ہے 63 سال. اور یہ اختلاف نہیں ہے، صرف بیان کرنے کا فرق ہے، کیونکہ حضور کی پیدائش کب ہوئی؟ ربیع الاول میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ربیع الاول میں ہوئے اور وفات بھی ربیع الاول میں، یعنی آپ کی پیدائش مبارک جو ہے وہ بھی ربیع الاول میں اور آپ کی وفات مبارک جو ہے وہ بھی ربیع الاول میں. اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ جب بعض صحابہ آپ کی عمر مبارک گنتے ہیں تو اب ربیع الاول والا جو باقی مہینے ہیں نا اس کو پورا سال شمار کر دیتے ہیں کہ بھئی ربیع الاول میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں فوت زیادہ 65 سال. اور بعد جو ہے وہ ان مہینوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پورا سال تو ہے نہیں نا، پورا سال تو نہیں، سال تو شروع ہوگا محرم سے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں 63 سال. تو حالانکہ دونوں اقوال مبارک جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ جو 63 سال کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور جو 65 سال کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک جو ہے وہ بھی 65 سال. اب اس میں اختلاف ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں، اور تقریباً تمام ازواج مطہرات ما سوائے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مکے میں ہوئی اور دفن بھی آپ جنت المعلی میں ہوئی. معلی جو ہے یہ اعلیٰ طرف ہے مکے کی، یاد رکھیں، اسی لیے کہتے ہیں جنت المعلی، یہ جانب اعلیٰ ہے اور یہ جو جانب ہے یہ اسفل ہے، اس لیے کہتے ہیں مسفلہ، محلہ مسفلہ. مسفلہ جو ہے وہ اسفل سے ہے، وہ جانب اعلیٰ ہے اور یہ جانب اسفل ہے. تو بی بی خدیجہ کی مزار جو ہے آپ کی قبر مبارک تو جنت المعلی میں ہے، آپ مکے میں ہی دفن ہوئی. لیکن باقی ایک بی بی اور ہیں جن کا نام بی بی میمونہ ہے. بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک جو ہے، آپ جب اب مکہ سے مدینہ منورہ کے لیے سفر کریں گے تو آپ جب گزرتے ہیں نا نوریہ گزر جاتے ہیں تو آگے اسی بائیں ہاتھ میں مدینہ جاتے ہوئے ایک چہار دیواری بنی ہوئی ہے پہاڑ کے قریب، یہ قبر ہے بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، یہ حضور کی بی بی ہیں. اچھا، اسی علاقے کا نام تھا وادی سرف، یہ وادی سرف کہلاتی تھی حضور کے زمانے میں. اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ بی بی میمونہ ولدت فی سرف، کہ آپ پیدا بھی وادی سرف میں ہوئی. اچھا، حضور کے ساتھ نکاح بھی وادی سرف میں ہوا. حضور جب حج سے واپس گئے تو رخصتی بھی اسی وادی سرف میں ہوئی اور پھر اللہ نے موت بھی وادی سرف. یعنی یہ کسی بیوی میں جمع نہیں ہوئی کہ تمام معاملات جو ہے اسی ایک ہی وادی میں ایک ہی گھر میں رہے کہ ولدت بہا ونکح بہا رسول اللہ، پیدا بھی ہوئی، نکاح بھی وہی ہوا، رخصتی بھی وہی ہوئی اور اس کے بعد وفات بھی ہوئی. تو خدا کی قدرت ہے کہ دفن بھی وہی ہوئی. تو بی بی میمونہ جو ہے ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی وادی سرف میں ہے اور باقی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کی قبریں جو ہے وہ جنت البقیع الغرقد. بی بی عائشہ دراصل چاہتی تھی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمنا تھی کہ میری قبر جو ہے وہ روضہ مبارک میں بنے، کیونکہ یہ حجرہ بی بی عائشہ کا تھا. یہ حجرہ مبارک جہاں میرے آقا کی قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے. تو بی بی عائشہ کی تمنا یہ تھی کہ حضور کی مزار مبارک ہے، پھر حضرت کے ابا ہیں ابی بکر ہیں، تو اس کے بعد جو جگہ ہے وہ مجھے مل جائے.
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جا کے اما عائشہ سے سوال کرو کہ ارسلنی عمر نے مجھے بھیجا، اجازت دو تو میں دفن ہو جاؤں، اگر آپ راضی ہوں تو میں دفن ہو جاؤں ابو بکر کے ساتھ، لیکن اگر وہ اجازت نہ دیں تو بی بی عائشہ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ ان عمر کان احق منی، وہ مجھ سے زیادہ مستحق تھے، اور اس وجہ سے پھر بی بی عائشہ بھی جنت البقیع الغرقد میں دفن ہوئی، اور حضور کی بیٹی یعنی بی بی فاطمہ ہیں باقی وہ بھی جنت البقیع الغرقد میں ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب مدینہ منورہ میں جاتے ہیں سرکار مدینہ پہ سلام پڑھتے ہیں، سیدنا ابی بکر و عمر پہ سلام پڑھتے ہیں، پھر آگے سلام پڑھتے ہیں بی بی فاطمہ پہ۔ یہ غلط بات ہے، یہ بی بی فاطمہ کا گھر ہے، یہ بی بی فاطمہ الزہرا کی مزار نہیں ہے، یہ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، آپ دفن جنت البقیع۔ تو بی بی جویریہ جو ہے ان کی وفات بھی مدینے میں ہوئی، فدفنت بالبقیع، آپ جنت البقیع الغرقد میں دفن ہوئی، اور صلی علیہا مروان ابن الحکم، کہ آپ کا جنازہ جو ہے وہ مروان ابن الحکم نے پڑھایا، کیونکہ مروان ابن الحکم جو ہے والی مدینہ منورہ، وہ مدینہ منورہ کے حاکم تھے، اور پہلے زمانے میں تو قاعدہ یہی ہوتا تھا نا کہ جو حاکم ہوگا وہی جنازہ پڑھائے گا، جو حاکم ہوگا وہی خطبہ پڑھائے گا، جو حاکم ہوگا وہی جمعہ پڑھائے گا۔ آج تو خیر اللہ رحمت فرمائے کہ بہت کم لوگ ایسے رہ گئے جن کو اپنی نماز کا بھی پتا ہو، دوسروں کو کیا پڑھائیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ پہلے سے قاعدہ ہوتا تھا کہ اب کوئی گورنر بن جاتا، یا کوئی کسی شہر کا رئیس بن جاتا، یا اس شہر کا والی بن جاتا، یا اس منطقے کا والی بن جاتا، تو ہر اہم چیز میں اسے مقدم کیا جاتا تھا۔ وصلی علیہ، یعنی بی بی صاحبہ پر جنازہ پڑھانے والے مروان ابن الحکم تھے، 65 سال کی عمر میں فوت ہوئیں، دفنت بالبقیع رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آئندہ جو ہے نا جی انشاءاللہ، چونکہ اب نماز عشاء میں وقت کافی تبدیل ہو گیا ہے، تو درس انشاءاللہ ٹھیک 9:45 بجے یعنی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اس لیے آپ حضرات تاخیر نہ کیا کریں، کیونکہ اب ماشاءاللہ ہم جلدی عشاء سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے جی کہ میں مکے میں مقیم ہوں، اور میری والدہ رمضان میں عمرہ ویزے پر میں بلا کے حج کروا کر بھیجنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، بالکل بلائیں، والدہ کو حج کرائیں، بلکہ اچھی اولاد کی تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی میت میں آپ یہاں رہتے ہیں، گھر ہے، اپنی والدہ کو بلائیں، خدمت کریں، ان کو عزت کے ساتھ حج کرائیں، سکون کے ساتھ، یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی سعادت، بالکل بلائیں۔ اور صاف بات ہے کہ اگر والدہ عمر میں زیادہ ہے، پوری ہے، تو ان کے لیے وہ محرم کی پابندیاں نہیں ہوتی جو ایک جوان عورت کے لیے ہوتی۔ اگر عورت بوڑھی ہو تو وہ قبیلے کے ساتھ، قافلے کے ساتھ جس میں عورتیں ہیں آ سکتی ہیں، آپ بالکل بلائیں اور ضرور حج کروائیں۔ کہتے ہیں جی کہ آج جدید سائنس یہ ثابت کر دیا ہے کہ زمین گردش کرتی ہے، اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تو کیا ہمیں بحیثیت ایک مسلمان کے قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو ماننا چاہیے؟ کوئی حرج نہیں، کیا ہے مشکل، کیا ہے؟ جی جہاں قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بستر بنایا، وہاں یہ بھی فرمایا والارض فرشناہا، ہم نے زمین کو بچھایا، والارض بعد ذلک دحاہا، یہ بھی فرمایا، وہاں یہ بھی تو فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے آپ کے لیے زمین کو گہوارہ جھولا نہیں بنایا؟ تو جھولا بھی تو حرکت کرتا ہے، تو لہذا اس سے حرکت بھی ثابت ہوتی ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ ہمیں قرآن نے اس بات پہ نہیں ڈالا کہ ہم اس بات پہ پڑ جائیں کہ زمین حرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یا چاند حرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا سورج حرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے معلوم کرنے سے دنیا کو ملے گا کیا؟ ہے نا. اب مثلا صرف چاند پہ پہنچنے کے لیے خلاؤں میں تسخیر کے لیے یعنی بلیار خرچ ہو چکے ہیں. اگر وہ پیسہ پوری دنیا کے غریبوں پہ تقسیم کیا جاتا تو دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی غریب نہ ہوتا ہے. یعنی کہ لوگ بھوک سے خودکشی کرتے ہیں، لوگ بچیاں بیچ دیتے، گردے بیچ دیتے. تو ہم نے چاند پہ پہنچ کے کیا کیا؟ چاند پہ پہنچ کے کوئی بڑی بات، کیونکہ چاند آسمانوں پہ نہیں ہے، یہ آسمان و زمین کے درمیان میں. اور چاند جو ہے اقرب قرۃ الی الارض، سب سے زیادہ زمین کے قریب جو ہے وہ چاند ہے. اور جب یہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے تو اس پہ پہنچنا کیا مشکل ہے بھائی؟ قرآن نے تو جو پابندی لگائی ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے جب تک اللہ اذن نہ دے. آسمان پر اوپر سے گئے ہی نہیں، نہ جا سکتے. ولا يدخلون الجنة، نہ جنت میں داخل ہوں گے حتى يلج الجمل في سم الخياط. لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں